بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قافلہ پاک تسلیم و رضا کا سفر دل افر تا راس العین۔ دوستو، 29 صفر 61 ہجری 27 نومبر 680 عیسوی بروز جمعہ خولان یا مشہد نقطہ سے قافلہ کی روانگی ہوئی۔ آج کے دور میں خولان شاید شہر موصل کا کوئی حصہ بن چکا ہو، مگر اس زمانے میں خولان موصل سے 5 کلومیٹر باہر واقع تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ موصل پہنچنے تک پاک قافلہ تسلیم و رضا کے سفر کا رخ تقریباً شمالی سمت تھا، مگر موصل پہنچ کر انہوں نے دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے کو چھوڑ دیا اور موصل کے پل کو عبور کر کے دریا کے مغربی کنارے پر پہنچ گئے۔ یہاں سے سنجار کے شہر تک جو جبل سنجار سے پہلے آتا تھا، قافلہ پاک کا سفر مغرب کی جانب جاری رہا۔ پھر سنجار شہر سے آگے جبل سنجار کا پہاڑی سلسلہ تھا، وہاں سے اس پہاڑی سلسلوں کا عبور کیا گیا۔ پھر جبل سنجار سے نصیبین تک شمال کی طرف سفر کیا گیا۔ جب قافلہ پاک موصل سے مغرب کی طرف روانہ ہوا تو یہ سیدھا بلدہ کے شہر میں پہنچا۔ آج یہ شہر ورلڈ اٹلس میں تو موجود نہیں ہے، مگر شاید اس کے کھنڈرات وہاں موجود ہوں گے۔ یہ شہر موصل سے 33 کلومیٹر شمال مغرب کی طرف آباد تھا، مگر یہ ایسا شہر نہیں تھا کہ جسے منزل قرار دیا جاتا، بلکہ یہ راستے میں آنے والے ایک قصبہ تھا۔ بلدہ نام کا معروف شہر دراصل وہ تھا جو نصیبین کے بعد اسی راستہ میں واقع تھا۔ بلدہ سے قافلہ تسلیم و رضا نے تل افر کی طرف رخ کیا۔ اس راستے میں کئی تل آتے تھے، جن میں سے ایک تل اکر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ تل افر تھا اور تیسرا تل بافر تھا جو نصیبین سے آگے واقع تھا۔ تل افر موصل سے تقریباً 72 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک درمیانہ مگر فوجی نوعیت کا شہر تھا۔ اس شہر کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک محکم فوجی قلعہ تھا، اور اس پہاڑی کے چاروں طرف نوائی بستیاں جنہیں عربی زبان میں روابس کہا جاتا تھا وہ بھی واقع تھی۔ ایک پہاڑی نالہ یا نہر ایسی بھی تھی کہ جو تل افر شہر کے درمیان سے گزرتی تھی، اور یہ شہر ایک پہاڑی وادی کی طرح کا خوبصورت شہر تھا۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز تھی، جس کی وجہ سے یہاں کھجوروں کے باغات بکثرت موجود تھے، اور اس علاقے کی کھجور پورے عراق میں مشہور تھی، جس کی سب سے بڑی منڈی شہر موصل میں لگتی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ قافلہ تسلیم و رضا نے یہاں قیام کیا تھا، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس وقت یہاں کے قلعہ کا حاکم کون تھا اور یہاں پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ نے کس طرح وقت گزارا۔ یہاں کے حالات کے بارے میں تاریخ اور کتب مقاتل مکمل خاموش ہیں۔ سنجار و جبل سنجار 30 صفر 61 ہجری 28 نومبر 680 عیسوی ہفتہ کی صبح قافلہ پاک تل افر سے آگے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں سے آگے پہلی قریبی آبادی سنجار کی تھی۔ اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو جبل سنجار کے جنوبی طرف دامن کوہ میں واقع تھا۔ یہاں قافلہ پاک نے قیام نہیں کیا، بلکہ جبل سنجار کے بعد آنے والے شہر خان الاسر کی طرف اپنے سفر جاری رکھا۔ یہ شہر سنجار سے تقریباً 47 کلومیٹر دور تھا۔ جب جبل سنجار کے پہاڑی سلسلہ کا یہ سفر قافلہ پاک کے لیے کافی مشکل سفر تھا۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑ سے ٹکرائی تھی۔ اگرچہ یہ بات درست نہیں، مگر یہاں کے لوگ اس بات کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہاڑ کافی بلند ہے، اس لیے انہیں عبور کرنے کے لیے کافی پیچیدہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آج اس پہاڑ کے پیچیدہ راستے میں کافی گاؤں آباد ہیں، مگر اس زمانے میں یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ خان الاسر سے چند کلومیٹر پہلے ایک قصبہ آتا تھا جس کا نام لین تھا۔ کچھ لوگوں نے اس قصبے کا نام لینا بھی لکھا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی یا اشتباہ ہے، کیونکہ اس دور میں لینا میاں فارکین نام کا ایک شہر قدیم روم میں واقع تھا جو اس راستے سے بہت دور تھا۔ اس سفر کے دوران اس شہر کا ذکر کرنا بے جا ہے۔ لین اور مرشاد 30 صفر 61 ہجری 28 نومبر 680 عیسوی بروز ہفتہ شام ہونے سے کچھ پہلے یہ قافلہ پاک سنجار کے پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد لین کے گاؤں کے قریب پہنچا۔
چونکہ ظالمین کا طریقہ کار یہی تھا کہ راستہ میں آنے والے ہر گاؤں یا شہر میں داخل ہونے سے پہلے سرحۂ عطر کو معراج سعادت پر بلند کر لیا کرتے تھے اور اپنے فوجی جھنڈے لہرانا شروع کر دیتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے دستور کو قائم رکھا۔ لین کے شہریوں کو جب اس قافلہ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو ان میں جنگ کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی ناراضگی یا مخالفت کا اظہار کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ یہاں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم ان ظالمین کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے مناسب یہی کہ ہمارے سبھی نوجوان اپنے گھروں میں چھپ جائیں تاکہ کسی ممکنہ نقصان سے بچ جائیں، اور ضعیف اور بزرگ لوگ عورتوں کے ہمراہ اس لشکر کے سامنے جا کر جتنا ممکن ہو سکے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں تاکہ ہمارے اظہار نفرت کے باعث یہ ملاعین ہماری بستی میں داخل نہ ہو سکیں اور آگے دفع ہو جائیں۔ جب یہ ملاعین ازل استقبال کی امید سے لین کے قصبہ میں داخل ہونے لگے تو یہاں عورتیں اپنے بال کھول کر گھروں سے باہر آ گئیں۔ ان کے آگے آگے ضعیف مرد اور بچے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے امام مظلوم علیہ السلام کے سر عطر کی زیارت کی۔ وہ سبھی افراد مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پاک بابا سرکار امیر المومنین علیہ السلام اور جد عطر شہنشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پاک خاندان پر صلوات و سلام نچھاور کرنے لگے۔ اس کے بعد ان عورتوں، ضعیفوں اور معصوم بچوں نے ان ظالمین پر لعن و طعن کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ان ملاعین کو جی بھر کے کوسا اور خوب گالیاں دیں، جس کی وجہ سے یہ ملاعین مجبور اور بے بس ہو گئے کہ ضعیفوں اور عورتوں اور بچوں پر نہ تو یہ لڑائی کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے تھے اور نہ ہی ان کی زبان بندی کر سکتے تھے۔ خاص طور پر عورتوں کے ہاتھوں اور ان ملاعین کی خوب شامت آئی۔ وہ کہہ رہی تھیں، اے اولاد انبیاء علیہم السلام کے قاتلو، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ یہ ملاعین اس ہزار نفرت کا مقابلہ نہ کر سکے اور یہاں سے آگے چلے گئے۔ لین سے آگے کچھ فاصلے پر مرشاد نامی ایک قصبہ تھا۔ یہ اس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوئے کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو چکا تھا۔ اپنے کاروان گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سال یعنی سن 61 ہجری میں سفر کا مہینہ 30 دن کا ہوا تھا اور قافلہ تسلیم و رضا نے لین اور مرشاد کے درمیان اسی مقام پر اتوار کی رات ربیع الاول کا چاند دیکھا تھا، یعنی سن 61 ہجری میں یکم ربیع الاول 29 نومبر سن 680 عیسوی اتوار کا دن تھا۔ نسبین یکم ربیع الاول سن 61 ہجری 29 نومبر سن 680 عیسوی اتوار کے دن یہ کاروان مظلومیت مرشاد سے نسیبین کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں یہ عرض کرنا بھی لازم ہے کہ سنجار یہ سفر سیدھا شمال کی طرف شروع ہوا اور شہر نسیبین تک مسلسل شمال کی طرف جاری رہا۔ مرشاد سے تقریباً 40 کلومیٹر آگے شمال کی طرف فوقانیہ کا شہر واقع تھا۔ یہاں سے اس قافلے نے پہاڑی ندی کے ساتھ ساتھ 35 کلومیٹر تک کا سفر کیا۔ اس کے بعد موجودہ ترکی کی سرحد آ جاتی تھی۔ اس سرحد پر پہنچ کر قافلہ نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ وہاں سے چند کلومیٹر دور سامنے نسیبین کا شہر تھا جو دور حاضر میں ترکی کی حدود میں شامل ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دور میں نسیبین نام کے 2 شہر آباد تھے۔ ایک نسیبین روم کے نام سے مشہور تھا اور دوسرا نسیبین جزیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ میسوپوٹیمیا کے معنی بھی جزیرہ کے ہیں اور عراق کا قدیم نام میسوپوٹیمیا تھا۔ نسیبین روم اس نسیبین جزیرہ سے کم و بیش تقریباً 4 دن کے فاصلے پر یعنی 300 یا 350 کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع تھا۔ یہ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد اپنے سامعین اور قارئین کو اصل معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اصل حالات و واقعات اور بات کو سمجھ سکیں۔ آمدم برسر مطلب یہ لشکر شام نسیبین سے ابھی ایک منزل دور تھا کہ ان ملاعین نے نسیبین کے حاکم مسعود یا مقصود بن الیاس ملعون کو حسب معمول خط لکھا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس حاکم ملعون نے سارے شہر میں حکم جاری کیا کہ کل کسی بھی وقت شام کی فاتح فوج پہنچنے والی ہے، سب شہری ان کے استقبال کی تیاری کریں۔ حاکم کے حکم کے مطابق شہر کو آراستہ کیا گیا۔ شہریوں نے اپنے گھروں کے دروازوں اور مکانات کو خوب آراستہ کیا۔ مسعود بن الیاس ملعون نے جشن مسرت کا اہتمام کیا اور تمام دن اس شہر کو سجاتا جاتا رہا۔ جب قافلہ پاک نسیبین کے قریب پہنچا تو مسعود بن الیاس ملعون نے اپنا ایک آدمی لشکر شام کی طرف بھیجا اور لشکر کو رکنے کے لیے کہا کہ تم لوگ اپنے
قافلہ کو شہر سے باہر کچھ دیر کے لیے روک کر ہمارا انتظار کرو، ہم اپنا شہر اچھی طرح سجا کر اور مکمل تیاری کے بعد قافلوں کو بھرپور استقبال کے ساتھ خود ہی شہر میں لے آئیں گے۔ جس وقت شہر کی تزئین اور آرائش مکمل ہوئی، لوگ اس قافلہ کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر سوار ہو چکے تو پھر مسعود بن الیاس ملعون نے پیغام بھیجا کہ ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے، اب قافلہ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ شام کے وقت یہ قافلہ نصیبین شہر میں داخل ہوا۔ کیفیت یہ تھی کہ ہر طرف لوگ خوب جشن منا رہے تھے، ڈھول، تاشے اور نکارے بجائے جا رہے تھے۔ اکثر لوگ تماشائیوں کے روپ میں چھتوں پر سوار تھے اور رقاص ہر جانب رقص کرنے میں مصروف تھے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جب ملکہ عالمین معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے لوگوں کو اتنے جوش خروش سے جشن مناتے دیکھا اور پاک شہداء علیہم السلام کے سرہائے عطر کی جانب دیکھ کر لوگوں کو تنزیہ طور پر ہنستے مسکراتے دیکھا تو اس وقت آپ نے آسمان کی طرف ایک نگاہ بلند فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا چند ہی لمحوں میں ایک مہیب اور سیاہ بادل نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ بادل زور زور سے گرجنے لگا، دل دہلانے والی بجلی چمکنے لگی، گویا یہ بادل قہر ذوالجلال بن کر پورے شہر پر چھا گیا۔ اس کی گرج اور چمک اتنی زیادہ ہیبت ناک تھی کہ چھتوں پر سوار تماشائی خوف و دہشت سے زمین پر گرنے لگے اور گلی کوچوں میں موجود لوگ حواس باختہ ہو کر پاگلوں کی طرح اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے تاکہ ان بادلوں کی خوفناک گرج اور برق سماوی کی آفات سے پناہ حاصل کر سکیں۔ آن کی آن میں تمام شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لشکر شام بھی خوف زدہ ہو گیا اور شہر میں رکنے کے بجائے یہ لوگ فوراً قصر شاہی کے مہمان خانے میں پہنچے اور وہاں جا کر پناہ لی۔ روایت ابن لہیفہ۔ یہ روایت بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں لوگ سال میں 2 مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ تو ذو الحجہ کے مہینے میں ہی آتے تھے، مگر جو لوگ کسی مجبوری کے پیش نظر ان ایام میں حج ادا نہیں کر سکتے تھے وہ عید الفطر کے دن یہ فریضہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو حصول سعادت کے لیے ان دونوں مواقع پر مکہ مکرمہ آ کر فریضہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ ابن لہیفہ نامی ایک شخص سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سن 62 ہجری میں عید الفطر کے موقع پر میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا۔ باقی مناسک حج ادا کرنے کے بعد میں طواف کعبہ کے لیے مسجد الحرام میں گیا اور بیت اللہ محترم کے طواف میں مشغول تھا کہ اسی دوران میری نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جس کا رنگ سیاہ تھا، چہرہ جھلسا ہوا تھا اور اعضائے بدن مفلوج تھے۔ وہ شخص خلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کرنے میں مصروف تھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا، اللہم اغفر لی وما علیک فعالن، اے اللہ مجھے معاف فرما دے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، تو مجھے ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ ابن لہیفہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کے الفاظ سنے تو بہت زیادہ متعجب ہوا اور وہیں رک گیا۔ میں نے 2 مرتبہ تو یہ کلمات برداشت کیے مگر وہ شخص یہی الفاظ بار بار دہرانے لگا تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ میں اس شخص کے قریب گیا اور اس کا شانہ ہلا کر کہا، اے عبد خدا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان کے گناہ چاہے بارش کے قطروں یا پھر درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ تم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ تم اس قدر مایوسی کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو عین کفر ہے۔ اس شخص نے کہا، چونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اس لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے اپنا حال سنانے کے لیے جب زیادہ استفسار کیا تو اس ملعون ازل نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ میں دنیا کے ان بدبخت ترین لوگوں میں سے ایک ہوں جو مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کربلا میں موجود تھے۔ وہاں ہم نے اپنے ظلم و جور میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد ہم کوفہ چلے آئے، پھر جب وہاں سے قافلہ تسلیم و رضا کو شام لے جایا گیا تو میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ اس لشکر میں ہمارے 50 ملائن پر مبنی ایک خصوصی دستہ تھا جسے ابن زیاد ملعون نے سارہائے شہداء علیہم السلام کا نگران اور محافظ مقرر کیا تھا۔ کوفہ سے روانگی کے بعد ہم نے تمام سارۂ عطر کو صندوقوں میں بند کر کے اونٹوں پر سوار کیا، مگر راستے میں جہاں بھی کوئی گاؤں قصبہ یا شہر آتا تو شمر ملعون اور ابن سعد ملعون ہمیں حکم دیتے، اب تم لوگ ان سارۂ عطر کو صندوق سے برآمد کر کے معراج سعادت پر سوار کرو اور انہیں نیزہ بردار دستے کے حوالے کر دو جن کا موکل و سالار خولی بن یزید اسبی ملعون تھا۔
ہم اس سارے سفر کے دوران یہی کام انجام دیتے رہے۔ جب ہم نصیبین کے شہر میں پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ وہاں پر اچانک آفات سماوی کا نزول ہوا اور ہم اب مشکل جان بچا کر شاہی قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ کافی دیر تک بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک جاری رہی۔ پھر جس وقت یہ سلسلہ رکا اور رات ہوئی تو ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شہدائے کربلا علیہم السلام کے سارے عطر والے تمام صندوق ہم نے اپنے کمرے میں رکھ دیا اور ان کی حفاظت کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پہرا دینے لگے۔ جس وقت رات ڈھلنے لگی تو ہمارے دستہ سالار نے کہا اب ہمیں شراب اور کباب وغیرہ کی محفل گرم کرنا چاہیے۔ میں چونکہ شراب کا عادی نہیں تھا اس لیے میں نے شراب نوشی میں شرکت نہ کی، مگر باقی سب ملائین سرائے عطر والے صندوقوں کے سامنے بیٹھ کر بے تحاشا شراب پینے لگے۔ پھر جب ان کی شراب نوشی حد سے بڑھی تو تمام ملائین بدمست ہو کر بدتمیزی اور خرمستی کرتے کرتے آخرکار بے ہوش ہو گئے، اور اس وقت ہمارے سارے لشکر کا یہی حال تھا۔ اس وقت آسمان پر دوبارہ سیاہ ڈراؤنے بادل نمودار ہوئے اور ان بادلوں سے پہلے کی طرح دل دہلانے والی گرج اور چمک کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اہل نصیبین پر قیامت کا خوف اور عذاب الہی کا ڈر مسلط تھا۔ اسی رات شہر کے لاتعداد گھروں پر بجلی گری جس سے کافی ملائین فی النار بھی ہوئے۔ ان بادلوں میں ایسی گرج تھی کہ جس سے شہر کی دیواریں بھی لرز رہی تھیں اور بجلی کی چمک سے آنکھیں کھلنے سے قاصر تھیں۔ اس گرج اور چمک کے دوران کچھ وقت کے لیے میری آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے اور میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور میں سے سفید لباس میں ملبوس کچھ مقدس شخصیات برآمد ہو کر زمین پر نازل ہوئیں، جن کے ساتھ لا تعداد ملکوت سماوی بھی تھے۔ یہ مقدسان عالم بالا آسمان سے ہمارے کمرے میں اترے۔ پھر ایک اور پاک ذات آسمان سے نازل ہوئی جن کے ساتھ سرکار جبرائیل اور کافی تعداد میں دوسرے ملکوت بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پہلے سے موجود تمام شخصیات کو علیحدہ علیحدہ سلام کیا اور فرمایا اے آدم صفی اللہ علیہ السلام آپ کو ہمارا سلام ہو، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام ہو، اے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ پر بھی ہمارا سلام ہو، اے اسحاق ولی اللہ علیہ السلام آپ پر بھی ہمارا سلام ہو، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ پر بھی ہمارا سلام ہو، اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام نے تعظیم جھک کر ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر امام مظلوم علیہ السلام کے سر عطر والے صندوق کا دروازہ کھولا، اس میں سے سر پاک برآمد کیا، اسے سینے سے لگا کر کافی دیر تک روتے رہے اور سر عطر پر بوسے دیتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے سر پاک وصول کیا۔ پھر ان کے بعد ایک ایک نبی نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر لے کر آنکھوں سے لگایا اور بوسے دیتے ہوئے گریہ و بکا کرتے رہے۔ سب سے آخر میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نواسے علیہ السلام کا سر عطر ادب سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بیان کرنا شروع کر دیے۔ آپ کے بیان سن کر تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام روتے رہے اور تعزیت کرتے رہے۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ آقا ان ملائین عزلت ظلم و جور کی کوئی حد نہیں چھوڑی، اب تو مجھے اجازت فرمائی کہ میں ان ملائین پر قوم لوط والا عذاب نازل کروں اور میں زمین کو تہ و بالا کر دوں۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی الحال آپ نے کچھ نہیں کرنا، ان کی اور ہماری باتیں ہمارے منتقم حقیقی اجر اللہ فرج شریف کے سامنے ہوں گی۔ اور وہ دن دور رہی۔ اس کے بعد ملکوت کی ایک اور جماعت آگے بڑھی اور انہوں نے سارے نیاز جھکا کر عرض کیا کہ اگر روئے زمین کے سارے ظالمین کا حساب آج نہیں ہونا ہے تو کم از کم ان ملائین کو فنار کرنے کی اجازت فرمائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شراب نوشی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سر کے اشارے سے اجازت عطا فرمائی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی کہ ملکوت نے جہنم کے کوڑے بلند کیے اور ان پر برسانا شروع کر دیے۔ چند کوڑے لگنے سے ہی ہر ملعون جل کر راکھ ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھے ایک ہی کوڑا مارا۔ میرے منہ سے فوراً اور بے ساختہ فریاد نکلی اللہ مان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے میری چیخ و پکار سن کر فرمایا اے دشمن خدا دفع ہو جا، پروردگار تمہیں کبھی معاف نہ فرمائے۔ یہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ جب میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں میرے تمام ساتھی جل کر راکھ ہو چکے تھے اور ان کی لاشوں کی جگہ راکھ کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر پڑے تھے اور میں
ایک میں ہوں کہ دنیا کے سامنے ندامت و عبرت کا نشان بنا ہوا موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہوں۔ اے عبد خدا، اب آپ ہی بتائیں کیا پروردگار عالم مجھے معاف فرما سکتا ہے؟ ابن لہیفہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ پروردگار تمہیں کبھی معاف نہ فرمائے، یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ ملعون کہنے لگا، میرا نام ابو الحنوک ملعون ہے۔ یاد رہے کہ اس ملعون ازل کا ذکر روز عاشور کے واقعات میں پہلے ہو چکا ہے کہ دوران جنگ اس ملعون ازل نے امام مظلوم علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر ضرب لگائی، جس کی وجہ سے آپ کے گلوئے عطر سے خون کا چشمہ جاری ہو گیا تھا اور آپ نے اپنا خون اپنے دونوں ہاتھوں پر وصول فرمایا۔ پھر جب اس خون عطر کو زمین کے سپرد کرنا چاہا تو زمین نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے تو آسمان نے بھی یہ خون ناحق لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اس خون سے اپنے ریش مبارک خضا فرمائی اور اسی ابو حنوک ملعون کی ضرب ہی زین چھوڑنے کا سبب بنی۔ بلدہ 2 ربیع الاول سن 61 ہجری 30 نومبر سن 680 عیسوی سوموار کا دن ہے۔ صبح کاذب کا وقت ہے۔ نصیبین سے قافلہ تسلیم و رضا روانہ ہو کر سیدھا مغرب کی جانب بلدہ کی جانب محو سفر ہے۔ موجودہ ترقی کی سرعت کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ چلا آ رہا ہے۔ نصیبین سے بلدہ تک راستے میں بہت سی پہاڑیاں ندیاں ہیں جن کا نصیبین سے فاصلہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلی ندی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دوسری 27 کلومیٹر پر، تیسری تقریباً 36 کلومیٹر پر، چوتھی ندی 55 کلومیٹر دور ہے۔ اسی راستے کی شمالی طرف مسلسل پہاڑی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ سرد علاقہ ہے۔ یہ قافلہ راستہ میں موجود پہاڑی ندیوں کے ساتھ ساتھ انہیں عبور کرتا ہوا آہستہ آہستہ بلدہ شہر کی جانب بڑھ رہا ہے، جو چوتھی اور آخری ندی کے کنارے پر واقع ہے۔ اب میں آپ کو بلدہ شہر کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کرتا چلوں کہ آج جس مقام پر دربار بادشاہ کا شہر واقع ہے، ماضی میں اسی جگہ یا شاید اس کے قریب و جوار میں بلدہ کا شہر آباد تھا۔ امید ہے کہ اس کے کھنڈرات آج بھی درباسیہ کے آس پاس کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوں گے۔ یہاں پر 2 ندیاں آ کر ایک دوسرے سے مل جاتی تھی، جن میں سے ایک ندی شہر بلدہ کے درمیان سے گزرتی تھی۔ یہ شہر فوجی نقطہ نگاہ سے ضرورت کے تحت آباد کیا گیا تھا، کیونکہ شمالی اقوام کے حملوں سے بچاؤ کے لیے یہاں ایک فوجی مرکز کا ہونا نہایت ضروری تھا۔ اس لیے یہ جنگی دفاعی نوعیت کا شہر تھا جو کیسر روم کے متحد رہتا تھا۔ ان علاقوں میں کیسر اور کسرا کے درمیان اکثر و بیشتر کشمکش جاری رہتی تھی، اس لیے آباد ہونے کے بعد بہت جلد یہ رونق شہر بن گیا تھا۔ جس دور میں قافلہ تسلیم و رضا یہاں سے گزرا تو یہاں ایک قلعہ بھی موجود تھا اور یہ شہر کی فصیل بھی تھی۔ اس وقت اس بلدہ شہر کے 2 حاکم تھے۔ معاویہ کے زمانے میں سلمان انصاری یہاں کا حاکم تھا، جو معاویہ کا بہت چہتا شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک ملعون تو جنگ صفین میں امیر کائنات علیہ السلام کی ذوالفقار کا لقمہ تر بن کر جہنم کا راہی ہوا تھا۔ باقی 2 بیٹے رہ گئے جن کی مائیں الگ الگ تھیں، یعنی وہ دونوں ماؤں کے حوالہ سے سوتیلے بھائی تھے۔ ایک کا نام یوسف بن سلیمان اور دوسرے کا نام عبد الرحمن بن سلیمان تھا۔ جب سلیمان انصاری ملعون کے موت واقع ہوئی تو یہ دونوں بھائی بلدہ کی عملداری میں اپنے اپنے استحقاق کا دعویٰ لے کر معاویہ کے پاس شام پہنچے۔ اب مسئلہ متنازع تھا کہ یہ دونوں بھائی بلدہ کی حکومت چاہتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے بھائی کے حق میں دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھا اور کسی دوسرے شہر کا حاکم بننا نہیں چاہتا تھا۔ یعنی دونوں بھائیوں نے ضد اور تعصب کی بنیاد پر اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ معاویہ علیہ الحاویہ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اس پورے صوبہ یا تسیوج کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اور بلدہ شہر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جس وقت اس شہر کی تقسیم کی گئی تو درمیان والی ندی کو دونوں حصوں کی باؤنڈری لائن قرار دے دیا گیا۔ دونوں بھائیوں کو یہاں کا حکمران بنا دیا گیا، یعنی ایک سائیڈ کے لوگ ایک بھائی کے متحد تھے اور دوسری طرف کے لوگ دوسرے بھائی کے متحد تھے۔ اس طرح آدھا صوبہ ایک کے اور آدھا صوبہ دوسرے بھائی کی عملداری میں رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی اکثر آپس میں ٹھنی رہتی تھی، آئے دن جھگڑے اور فساد ہوتے رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایسی عداوت تھی کہ اس شہر کے دروازے بانٹ دیے گئے اور یہاں رہنے والے بسنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے شہر کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے۔ جس وقت لشکر شام بلدہ کے قریب پہنچا تو عمر ابن سعد ملعون نے عبد الرحمن ملعون کے نام ایک خط لکھا کہ تم ہمارا استقبال بھی کرو اور ہماری رہائش کا انتظام بھی کرو۔ اس کے دوسرے بھائی
یوسف کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبدالرحمن شام کے کسی فاتح لشکر کی میزبانی کر رہا ہے تو اس نے سوچا کہ اس طرح تو حاکم شام ملعون کے دربار میں اس کا نام بلند ہوگا اور میری ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس یوسف ملعون نے عمر ابن سعد ملعون کو کہلوا بھیجا کہ تم ہمارے شہر کے شمالی دروازے سے آؤ، ہم تمہارا استقبال کریں گے اور تمہاری رہائش اور کھانے پینے وغیرہ کا بندوبست بھی کریں گے۔ دوسرے بھائی عبدالرحمن نے پیغام بھیجا کہ تم نے شہر کے جنوبی دروازے سے داخل ہونا ہے، ہم تمہارا وہاں شایان شان استقبال کریں گے اور تمہاری خدمت داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شہر کے دونوں حصوں میں منادی کرا دی گئی لشکر شام کے استقبال کی تیاری کی جائے، اس لیے دونوں دروازوں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک مقابلہ بازی کی فضا بنی ہوئی تھی۔ اس وقت لشکر شام کی طرف سے محمد بن اشعث بن قیس کندی ملعون گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر کے قریب پہنچا، جہاں اس وقت یہ دونوں بھائی انتظار کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ہم نے کس دروازے سے شہر میں داخل ہونا ہے؟ تم کوئی ایک راستہ بتاؤ۔ اس بات پر ان دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، پہلے گالی گلوچ اور پھر ہاتھا پائی تک نوبت آئی تو یوسف ملعون نے غصہ میں آ کر تلوار نکل رہی اپنے بھائی عبدالرحمن کی گردن اڑا دی۔ جیسے ہی عبدالرحمن ملعون کے بیٹے نے اپنے ملعون باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے چچا کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام وہی کر دیا۔ اس طرح وہاں دونوں پارٹیوں میں خون ریز جنگ شروع ہوئی۔ محمد بن اشعث بن قیس کندی ملعون نے واپس آ کر لشکر والوں کو بتایا کہ یہاں تو تلواریں چل رہی ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہی تلواریں ہمارا فیصلہ بھی کر دیں، اس لیے یہاں سے فوراً نکلنا ہی بہتر ہے۔ دگرگوں حالات کے پیش نظر یہ ملاعین بلدہ شہر کے باہر سے گزرتے ہوئے آگے راس العین عین الورد کی طرف چل پڑے۔ راس العین شہر بلدہ سے 108 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع ہے۔ آج بھی یہ شہر موجود ہے۔ اس شہر کا قدیم نام عین الورد یعنی چشمہ گلاب تھا، مگر بعد میں اس کا نام راس العین یعنی چشمے کا سر قرار دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر ایک چشمہ تھا جو پہاڑ سے نکلتا تھا۔ اس چشمے کا نام عین الورد اس لیے تھے کہ یہاں بہت سی اقسام کے گلاب کے پھول ہوا کرتے تھے اور یہاں کا گلاب مشہور تھا۔ جب یہ شہر آباد کیا گیا تو اس کی آبادی کا پہلا حصہ عین اس چشمہ کے دہانے پر قیام پذیر تھا، اس لیے چشمے کا نام عین الورد ہی رہا۔ اس شہر کا نام راس العین یعنی چشمے کے سر پر آباد شہر رکھ دیا گیا۔ قافلہ تسلیم و رضا ابھی راس العین سے ایک منزل پیچھے تھا کہ ملاعین نے حاکم شہر کے نام خط روانہ کیا جس میں اپنی آمد کی اطلاع دی۔ جس وقت یہ خط راس العین کے حاکم کو ملا تو اس نے شہر میں باوقات بجائے جانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی پورے شہر میں بوقات کی آواز گونج اٹھی اور طبل اور نقارے بجائے جانے لگے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کہیں سے خوشی کی خبر پہنچ چکی یا پھر خوشی کی کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ لوگ گھروں سے سڑکوں پر نکل آئے۔ حاکم شہر ملعون ازل نے حکم دیا کہ جب قافلہ کے علم دکھائی دیں تو مجھے اطلاع دی جائے، اس کے استقبال کے لیے میں خود شہر سے باہر تک جاؤں گا۔ جب اس لشکر تک پہنچنے کی اطلاع دی گئی تو وہ خود اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں سے باہر آیا اور اس نے خود ظالمین کا استقبال کیا اور ان کو نہایت احترام سے باب الاربعین میں سے شہر میں لے آیا۔ باب الاربعین اس دروازے کو کہا جاتا تھا کہ جسے 40 آدمی کھولتے یا بند کرتے تھے یا پھر 40 آدمیوں کو اس کی محافظت پر مقرر کیا جاتا تھا۔ جس وقت قافلہ تسلیم و رضا شہر میں داخل ہوا تو یہاں لوگ کیفیات کے لحاظ سے 2 دھڑوں یا گروہوں میں تقسیم نظر آتے تھے، یعنی کچھ لوگ شدید غمگین تھے اور رو رہے تھے، کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے یعنی دوست رو رہے تھے اور دشمن ملاعین ہنس رہے تھے۔ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول تقریباً ہر بستی، ہر قصبہ اور ہر شہر میں پایا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ ملاعین اس پاک قافلہ کو مقام رہبہ پر لے آئے۔ یہاں ایک وسیع میدان تھا اور یہاں ہر صبح کو ترکاری اور سامان خرد و نوش کی منڈی لگتی تھی۔ بعد از نماز ظہر جب پاک پردہ صلوات اللہ علیہ کے مامد یہاں پہنچے تو ظالمین نے انہیں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ یہاں کھڑا کیے رکھا۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر عطر کو مقام معراج پر پہنچا کر نصب کر دیے گیا اور باقی شہدائے کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کے سر عطر بھی نصب کر دیے گئے اور لوگ ظہر سے عصر تک شہداء علیہم الصلوۃ والسلام کے سر عطر کی زیارت کرنے میں مصروف تھے۔ کوئی عورت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سر مبارک کو دیکھ کر کہتی کہ ہائے ہمیں بتائیں کہ حسن رسالت کا حامل یہ نوجوان کون اور کس کم نصیب ماں کا لخت جگر تھا کہ جسے ظالمین نے شہید کر دیا۔
اس کے حسن بے مثال کو دیکھتی ہوئی یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یقیناً یہ اپنی ماں اور بہنوں کی زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ خدا جانے اس کی شہادت کا دکھ اس کی ضعیف ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ایک عورت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کے سر عطر کے پاس آئی اور وہاں موجود دوسری عورتوں سے مخاطب ہو کر نہایت درد انگیز لہجہ میں کہنے لگی کہ ذرا غور سے دیکھیں، مجھے تو کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی دولہا کا سر ہے جسے سہرہ بندی کے موقع پر ہی شہید کر دیا گیا، اور اندازہ کریں کہ جس والدہ کی زندگی کا محاصل شادی کے موقع پر شہید کر دیا جائے وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اس دولہا کی والدہ ماجدہ بیٹے کے غم میں چل بسی ہوگی۔ اسی دوران ایک عورت زیارت کے لیے آگے بڑھی تو وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے پاک سر کے قریب پہنچتے ہی جگر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جب دوسری عورتوں نے قریب آ کر یوں بے تحاشا رونے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی کہ ظلم و ستم کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، مگر یہ ظالمین تو اتنے سنگ دل ہیں کہ یہ ہر حد سے گزر گئے ہیں۔ ذرا سامنے اس معصوم شہزادے کے پاک سر کو دیکھیں کہ صغیر معصوم کے ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے ابھی تک زرد اور خشک نظر آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معصوم شہادت کے وقت بھی شدید ترین پیاس میں مبتلا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کے چہرے پر پیاس کے اثرات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ بھلا ایسے کم سن معصوم بچوں پر بھی کوئی یوں ظلم کرتا ہے؟ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ معصوم بچے سب کے سانجے اور قابل رحم ہوتے ہیں۔ یہ ظالمین اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت سے بھی گر چکے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس معصوم صغیر کی پاک والدہ اس کی شہادت کے بعد کس حال میں ہے۔ اس وقت قریب کھڑے محمل سے مدھم آواز آئی کہ صغیر کی دکھیاری ماں میں ہوں، سب عورتیں آئیں اور مجھ سے اس معصوم کے دکھ پوچھیں۔ اس معصوم پر سبھی ظلم و ستم میرے سامنے ہی ہوتے رہے ہیں، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میرے اس معصوم پر ظالمین نے کتنے شدید ظالم ڈھائے اور کس طرح اسے قبر عطر سے دوبارہ برآمد کیا گیا۔ اس کی شہادت کے بعد مجھ کم نصیب کی کیا حالت ہوئی ہے اور میں کس طرح ایک زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ وقت دعا کا ہے، تمام مومنین اور عزادار مل کر دعا کریں کہ اب تو اس پاک معصوم صغیر علیہ السلام کی پاک ماں صلوات اللہ علیہ کی گود پھر سے آباد ہو، جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا اور پیاس کی شدت نے جسے جاں بلب کر دیا۔ دعا کریں گے اب تو ان کے تمام مصائب ختم ہو جائیں اور ان مظلومین کے منتقم اجر اللہ فرج شریف جلد تشریف لا کر ان کی جملہ دکھوں کا ازالہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 4 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا منتقم شہزادہ علی اکبر، اللہ جل یا منتقم شہزادہ امیر قاسم، اللہ جل یا منتقم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔